بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بازار میں پھر رہا تھا۔ وہاں سے ہم نے بچوں کے کپڑے خریدے اور جیسے ہی باہر نکلے تو اچانک ایک آدمی سے ملاقات ہوئی جو کہ مجھے جانتے تھے، لیکن میں ان کو بھول چکا تھا۔ بس اتنا یاد تھا کہ ماضی میں کبھی ان سے ملاقات ہوئی تھی، لیکن کہاں، کس لیے اور کس دن ملاقات ہوئی یہ مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ یہ سب بڑی گرم جوشی سے میرے گلے ملے اور مجھے کہنے لگے، لگتا ہے ہم آپ کو یاد نہیں ہیں۔ میں نے کہا، مجھے لگتا ہے کہ میں نے آپ کو کہیں دیکھا ہے، لیکن یاد نہیں آ رہا کہ آپ سے کب ملاقات ہوئی تھی۔ وہ تھوڑا سا مسکرائے اور کہنے لگے، میرا نام حاجی بخش ہے۔ ویسے لوگ مجھے حاجی کہتے ہیں اور میں اسی نام سے پہچانا جاتا ہوں۔ آج سے چند سال قبل آپ اپنی فیملی کے ساتھ ہمارے گھر آئے تھے۔ فیصل ٹاؤن میں ہمارا گھر ہے، شاید آپ کو یاد آ گیا ہوگا۔ ان کی بات سن کر میرا تو سر چکرا گیا، میرا رویہ بالکل مودبانہ ہو گیا اور میں بے اختیار بول پڑا، جی مجھے سب یاد آ گیا حاجی صاحب، مجھے آپ بھی یاد آ گئے۔ میں نے سوال کیا، آپ اکیلے ہی ہیں یا آنٹی بھی آپ کے ساتھ ہیں؟ بڑے بھائی نے جواب دیا، جی آنٹی بھی آئی ہیں اور دوسرے بھائی صاحب بھی ساتھ ہیں اور وہ وہاں بیٹھے ہیں، آپ ان سے مل سکتے ہیں۔ ایک سائڈ پر دیکھا تو آنٹی برقع پہنے بیٹھی تھی اور ساتھ ہی دوسرے بڑے بھائی جان بھی بیٹھے تھے۔ بڑے بھائی چہرے پر مسکراہٹ سجائے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ میں نے اپنی بیگم کو کہا کہ آنٹی کو سلام کرو، کیونکہ وہ ان کو بالکل بھی نہیں جانتی تھی اور بعد میں ان کا تعارف کرواتا ہوں۔ میری بیوی نے آنٹی کو سلام کیا۔ آنٹی نے بہت ہی اچھے طریقے سے میری بیوی کے سر پر ہاتھ پھیرا اور بہت ہی پیارے انداز میں میری بیوی کو دعائیں دیں۔ آنٹی بہت ہی ملنسار اور پیار کرنے والی خاتون تھی، یہ تو میں اچھی طرح جانتا تھا۔ پھر آنٹی کو بتلایا کہ یہ میری بیوی ہے اور یہ میرا 3 سال کا بیٹا ہے۔ آنٹی بہت خوش ہوئی اور اپنے بیٹے کی طرف آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا، جس سے میرے بیٹے کی جیب میں ان کے بیٹے نے 1000 کا نوٹ ڈال دیا۔ میں نے بہت اصرار کیا کہ یہ غلط ہے، لیکن آنٹی نہ مانی۔ کچھ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد میں نے آنٹی سے آنے کا مقصد پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ اللہ نے میری بیٹی کو بیٹے کی نعمت سے نوازا ہے، اس لیے بیٹے کے لیے اور اس کے اہل خانہ کے لیے کچھ تحائف خریدنے آئی ہوں۔ یہی موقع ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو تحائف دے سکیں۔ میں نے پوچھا، آنٹی کون سی بیٹی؟ آپ کی تو تمام بیٹیاں شادی شدہ تھیں، صرف ایک ہی رہ گئی تھی جس کے رشتے کے لیے ہم لوگ آئے تھے، اور آپ لوگوں نے اس وقت ہم کو صاف انکار کر دیا تھا کہ ابھی 5 یا 10 سال تک شادی کا کوئی پروگرام نہیں ہے۔ حالانکہ مجھے حیرانگی تھی کہ گھر پر بلوا کر بھی کوئی اس طرح کہہ سکتا ہے کہ 5 یا 10 سال تک ہم اپنی بیٹی کی شادی کا کوئی پروگرام نہیں رکھ سکتے۔ آنٹی کو بات سن کر ایک جھٹکا لگا، لیکن وہ ایک سمجھدار خاتون تھی۔ وہ فوراً ہی سمجھ گئی کہ میں کچھ غلط لہجے میں بات کر رہا ہوں اور میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ یہ بات آپ کو کس نے کہی؟ انہوں نے مجھ سے پوچھا۔ میں نے کہا، والد صاحب نے کہا۔ تو وہ کہنے لگی، بات دراصل کچھ اور تھی، لیکن آپ کے والد صاحب نے آپ کا پردہ رکھا تھا۔ میرے اندر ایک تجسس پیدا ہو گیا کہ میرے ابا جان ہم سے کیسے غلط بیانی کر سکتے ہیں۔ میرے ابا جان نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا تھا۔ آنٹی نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ مجھے میرے بیٹے کے ساتھ اکیلا چھوڑ دیں۔ میں نے بھی اپنی بیگم کو کہا کہ تم مجھے تھوڑا سا وقت دو، میں آنٹی سے کچھ ضروری بات کر لوں، بچوں کو کچھ کھلا پلا دو۔ آنٹی کہنے لگی، بیٹا جس دن تم اور تمہارے اہل خانہ ہمارے گھر ہماری بیٹی کا رشتہ لینے آئے تھے، میں نے اسی دن تمہارے رشتے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کی کوئی خاص وجہ میں تمہیں اس وقت بتا نہیں سکتی۔ میں تمہارے والدین کو پہلے سب کچھ بتا چکی تھی، شاید تمہارے والدین نے تمہیں نہیں بتلایا۔ تم ایک پڑھے لکھے اور معاشرے میں ایک کامیاب شخص ثابت ہو سکتے ہو۔
مجھے پہلے ہی علم تھا اور مجھے مکمل یقین تھا کہ میری بیٹی کو بھی تم خوش رکھو گے، لیکن نئے لوگوں سے رشتہ جوڑنے کے لیے صرف لڑکے کو ہی نہیں دیکھا جاتا بلکہ اس کے مکمل خاندان کو دیکھا جاتا ہے، کیونکہ ہم نے مستقبل میں آپس میں میل جول بھی رکھنا ہوتا ہے۔ اس لیے لڑکی یا لڑکے کے گھر والوں کو دیکھ کر مستقبل کا تعین کیا جاتا ہے کہ یہ گھرانہ مستقبل میں کتنا کامیاب رشتہ نبھا سکتا ہے، کیونکہ زندگی میں اتار چڑھاؤ چلتے رہتے ہیں اور ان حالات میں ہم سب کو اب کسی اپنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے ہم کسی ایسے خاندان سے رشتہ نہیں جوڑتے جو خوشیوں میں ہمارے ساتھ ہو، لیکن حالات کے خراب ہونے ہی وہ ہم سے جدا ہو جائے، اپنی راہیں علیحدہ کر لے۔ اس لیے میں نے اس دن آپ کے والد اور والدہ کو صاف صاف الفاظ میں انکار کر دیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے آپ کو کوئی درست بات نہ بتائی ہو، اور وہ بھی اس لیے کہ آپ کا دل برا نہ ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے آپ کا دل رکھا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے آپ کو دھوکے میں رکھا ہو۔ کہ آنٹی کی باتیں سن کر میں مزید پریشان ہو گیا۔ میں نے کہا، آنٹی، ہم سب بہن بھائی آپس میں ایک دوسرے پر جان چھڑکتے ہیں، خوشی اور غم میں برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم میں سے کسی ایک دوسرے سے کوئی شکایت ہو۔ اگر آپ برا محسوس نہ کریں تو میں 100% درست ہوں کہ آپ کو ہمارے خاندان کو پرکھنے میں غلطی ہوئی ہے۔ آنٹی میری باتیں سن کر کچھ پریشان ہوئی۔ پھر آنٹی نے ایک سرد آہ لی اور کہا، بیٹے، ابھی آپ بہت چھوٹے ہو، تم وہ چیزیں نہیں دیکھ سکتے اور جو میں دیکھ رہی ہوں، تم ان کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ میرے استفسار پر آنٹی نے کہا کہ میرا اندازہ کبھی غلط نہیں ہوتا۔ میں نے یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے، ایک لمبی عمر گزاری ہے، زندگی کے ہر اتار چڑھاؤ کو اپنی ان گناہگار آنکھوں سے دیکھا ہے۔ میری زندگی میں کئی عروج آئے، کئی زوال آئے، کئی اتار چڑھاؤ آئے۔ میں نے اپنی بیٹی کے لیے جتنے بھی رشتے دیکھے ہیں، ان میں سے کچھ شرائط رکھی تھی، کچھ کو وہ شرائط اچھی لگی، کچھ کو وہ شرائط بری لگی۔ جو بھی میری بیٹی کو دیکھنے آئے وہ اپنے تمام بیٹوں اور ان کی بیگمات کو ساتھ لائے۔ جو سب سے اچھے کپڑے ہوں وہ زیب تن کر کے آئیں۔ گھر کی عورتیں اپنے مکمل زیورات سے سج کر آئیں۔ دوبارہ بولی، اگر کسی گھر میں ہر فرد کی اپنی اپنی گاڑی ہے تو وہ اپنی اپنی گاڑی میں آئے۔ یہ شرائط بہت عجیب تھی، لیکن بعض لوگوں نے اس کا مطلب یہ لیا کہ شاید ہم لوگ بہت لالچی ہیں۔ جو لوگوں کے دل میں آیا انہوں نے وہ مطلب نکالا۔ کچھ نے کہا، ہم لڑکے والوں کی مالی حالت دیکھنا چاہتے ہیں۔ کسی نے سوچا کہ شاید ہم اپنی بیٹی کو کسی اونچے یعنی بڑے امیر گھرانے میں بیانا چاہتے ہیں۔ خیر، وہ تو جتنی منہ اتنی باتیں، لیکن ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ جب آپ کے اہل خانہ ہمارے گھر تشریف لائے تو میں نے سب سے پہلے تمہارے دونوں بھائیوں کی گاڑیاں دیکھی، جو کہ قدرے مہنگی تھی، جبکہ تمہارے والد صاحب کی گاڑی کی مالیت اتنی نہیں تھی جتنی تمہاری دونوں بھائیوں کی گاڑیوں کی قیمت تھی۔ اسی طرح پھر میں نے تمہارے والد صاحب کے کپڑوں کا جائزہ لیا۔ مجھے محسوس ہوا کہ تمہارے بھائیوں کے جسموں پر سجے ہوئے کپڑے زیادہ مہنگے ہیں۔ قیمتی لباس پہن کر تمہارے بھائی بہت خوش بیٹھے تھے، اور یہی حال تمہارے والد صاحب کے جوتوں کا تھا۔ جب میں نے تمہاری ماں کے زیورات دیکھے تو ان کی مقدار بہت کم تھی، جبکہ تمہاری دونوں بھابھیوں کے ہاتھ، بازو اور گلے زیورات سے سجے ہوئے تھے۔ پھر میں نے جب تمہاری بھابھیوں سے پوچھا کہ گھر میں کھانا کون پکاتا ہے، یہ ایک بہت عام سا سوال ہے، تو تمہاری بھابھیوں نے کہا کہ ہم سب علیحدہ علیحدہ کھانا پکاتے ہیں۔
تمہارے والدین کا کھانا تمہاری بہن پکاتی ہے۔ اور اس طرح جب میں نے پوچھا کہ بچوں کو اسکول کون چھوڑتا ہے تو مجھے پتہ چلا کہ تمہارے دونوں بھائی اپنے اپنے بچوں کو خود اسکول چھوڑتے ہیں، جبکہ تمہاری بہن کو تمہارے والد صاحب کالج لے کر جاتے ہیں۔ جب میں نے یہ سب حالات دیکھے اور سنے تو مجھے بہت افسوس ہوا ان بیٹوں پر جن کو پڑھانے کے لیے باپ نے اپنی ساری زندگی گنوا دی، ساری زندگی کی محنت، ساری زندگی کی جوانی اس اولاد کو معاشرے کا کامیاب اور فرما بردار بنانے میں لگا دی۔ لیکن جب اولاد کی باری آئی تو اولاد نے والد کا سہارا بننے کی بجائے اپنی زندگی گزارنے پر رضامندی ظاہر کی۔ تمہارا باپ نے تمہارے لیے بھوک اور افلاس بھی دیکھی ہوگی، پیدل بھی سفر کیا ہوگا، تمہارے منہ میں نوالا ڈالنے کے لیے بھوک بھی برداشت کی ہوگی۔ جہاں وہ کام کرتے ہوں گے وہاں کے لوگوں کی باتیں بھی سنی ہوں گی، وہاں کے مسائل، مصیبتیں، مشقتیں بھی برداشت کی ہوں گی، لیکن تم لوگوں کو اچھا پہنانے کے لیے خود 2-3 سال تک ایک ہی جوڑے میں گزارے ہوں گے۔ لیکن اب جب اولاد کی باری آئی تو اولاد باپ کو بھول گئی، اپنی دنیا کی رنگ رلیوں میں مگن ہو گئی۔ تمہارے بھائیوں نے خود تو نئی گاڑیاں لے لی، لیکن ان کو خیال نہ آیا کہ ہمارا باپ آج بھی اسی پرانی گاڑی میں کیوں سفر کرتا ہے، کیونکہ اس پر ابھی بھی تمہاری بہن کی اور تمہاری ذمہ داری تھی۔ اس کا دل بھی کرتا ہوگا نئے جوتے اور نئے کپڑے پہننے کو۔ ہو سکتا ہے اس کی جیب اس چیز کی اجازت نہ دیتی ہو، لیکن تمہارے بھائی کی جیب تو اجازت دیتی تھی۔ کیا وہ اپنے باپ کے لیے اچھا لباس، اچھا جوتا نہیں خرید سکتے تھے اپنے لیے بعد میں؟ چونکہ یہ رویہ تمہارے باپ کا تم لوگوں کے ساتھ تھا۔ جب اس نے کوئی چیز خریدنی تھی تو وہ پہلے تم لوگوں کو دیتا اور پھر بعد میں اپنا سوچتا۔ اس لیے میں نے یہ ساری باتیں اس دن تمہارے والد صاحب سے کر دی تھی۔ ہمیں دنیا کی مال و دولت نہیں چاہیے تھی، ہمیں تو پیار اور محبت کرنے والے رشتہ دار چاہیے جو ہر وقت میں ہمارے ساتھ ہوں اور ان کی ضرورت کے وقت ہم ان کے ساتھ ہوں۔ تو ایسے رشتہ دار چاہیے جو اپنے سے بڑھ کر اپنے رشتہ داروں کو ترجیح دے، جو رشتہ دار ذرا کمزور ہو اس کے ساتھ ہمدردی کرنے والے اور اس کا خیال رکھنے والے ہوں، تاکہ کل کو جب ہم نیچے گریں تو ہم کو مزید نیچے دبانے کی بجائے اوپر کو اٹھائیں، تاکہ کل کو وہ نیچے گرے تو ہم ان کو سہارا دیں۔ دولت اور اعلیٰ عہدہ یا مرتبہ تو ہمیشہ نہیں رہتا، ہمیشہ جو ساتھ چلتے ہیں وہ سچے رشتے چلتے ہیں، مخلص اور احساس کرنے والے اپنے ہوتے ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے مختلف رشتوں کے نام دیے ہوتے ہیں۔ اگر رشتے بنانے میں ہم تھوڑی سی بھی غلطی کر دیتے ہیں یا ہم سے غلطی ہو جاتی ہے تو ساری زندگی تباہ ہو سکتی ہے، نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں، خاندان کے خاندان بکھر جاتے ہیں۔ مجھے فخر ہے آپ کے والد صاحب پر کہ انہوں نے آپ کو حقیقت سے آگاہ نہیں کیا اور پھر آپ لوگوں کی غلطیوں پر پردہ ڈالتے رہے، اور آپ لوگوں کو ذرا بھی اس بات کا احساس نہیں ہونے دیا کہ کس وجہ سے انکار ہوا ہے۔ لیکن دیکھنا یہ اولاد اپنے والدین کا کتنا خیال رکھتی ہے۔ آپ بھی دیکھنا، والدین تو ہمیشہ سے اولاد کے لیے قربانیاں دیتے ہیں اور دیتے آئے ہیں، ابھی اولاد کی باری ہے، اور مجھے فخر ہے اپنی اولاد پر۔ آج کچھ بھی ہو جائے اولاد ہمیشہ ہمیں ترجیح دیتی ہے، میرے لیے پہلے خریدتی ہے اور بعد میں اپنی بیوی بچوں کے لیے خریدا جاتا ہے۔ مجھے فخر ہے اپنی اولاد کی اولاد پر کہ وہ بھی اپنے والدین کو اپنی زندگیوں سے زیادہ ترجیح دیتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، ہر قدم پر ان کا مان رکھتے ہیں، اور ہمارا پورا خاندان ایک جان کی مانند ہے۔ اگر کسی کو بھی کسی قسم کی کوئی تکلیف ہو یا کسی کو کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے تو پیٹھ دکھا کر نہیں بھاگتے، بہانے نہیں بناتے، خواہ مخواہ کی مجبوریاں نہیں سناتے،
بلکہ ضرورت سے زیادہ اس کے لیے کرتے ہیں، اس کو احساس نہیں ہونے دیتے۔ اسی لیے میرے بیٹے، رشتے بنانا بہت آسان ہے، لیکن کامیاب رشتے چننا اور ان کو نبھانا بہت مشکل ہے۔ کہیں نااہل رشتے آپ کو اتنا بڑا نقصان دے سکتے ہیں کہ ساری عمر کی خوشیاں غموں میں تبدیل ہو سکتی ہیں اور خاندان کے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں۔ کامیاب رشتہ ہم کو ایسا سہارا دے سکتا ہے کہ تمام زندگی کے غم خوشیوں میں تبدیل ہو سکتے ہیں۔ آخر میں آنٹی نے یہ نہ جانے کیوں بے ساختہ طور پر کہا کہ میری اتنی زندگی گزر چکی ہے، میں زندگی کے دنوں کے بہت سے رخ دیکھ چکی ہوں۔ میری ساری زندگی کا یہ نچوڑ ہے کہ لوگ تو پیسے کو سنبھال کر رکھتے ہیں کہ یہی ہر دکھ سکھ میں کام آئیں گے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے اور وہ یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ جتنا میں نے زندگی سے سیکھا ہے کہ رشتوں کو سنبھال کر رکھیں، ان کی قدر کریں، ہر رشتے پر پیار اور محبت کا سایہ رکھیں، اس پر گرد نہ پڑنے دیں، دلوں کو میلا نہ ہونے دیں۔ اس دنیا کی سب سے قیمتی جو دولت ہے وہ اپنے عزیز اور رشتہ دار ہیں، بہن بھائی ہیں، ماں باپ ہیں، رشتہ دار ہیں۔ ان کی قدر کیجیے، ان کو سنبھال کر رکھیں۔ جس نے ان کی قدر کی اس کے پاس مال و دولت خود بخود آ جائے گا، کیونکہ مال و دولت اتنا قیمتی اثاثہ نہیں ہے جتنا کہ یہ عزیز رشتہ دار ہیں، ہمارے بہن بھائی ہیں، ہمارے ماں باپ ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے کہ ان کے ساتھ ہمدردی کرو، ان کے ساتھ بھلائی کرو، حتیٰ کہ اگر تمہیں زندگی میں کبھی بھی صدقہ یا کچھ بھی اللہ کے نام پر دینا ہے تو پہلے اپنے عزیزوں میں ان غریب رشتوں کو دیکھو جو اس چیز کا مستحق ہے۔ اس بات سے یہ واضح معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ہمارے رشتوں کو دیگر لوگوں پر فوقیت بخشی ہے۔ جب اللہ نے ہمارے رشتوں کو ہمارے لیے عزیز ترین جانا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں رہ جاتا، اس میں کوئی نہ کوئی حکمت تو ضرور ہے۔ اتنی بات کرنے کے بعد آنٹی اٹھ کر چلی گئی اور میرے آنکھوں کے سامنے میرے والدین کا چہرہ گھومنے لگا۔ میں نے سب سے پہلے اپنی گاڑی کو دیکھا۔ میری گاڑی میرے والد کی گاڑی سے بہتر تھی، میرا لباس میرے والد کے لباس سے کہیں بہتر تھا، میرے گھر کے زیب و زینت میرے والد کے گھر کے زیب و زینت سے بہت بہتر تھے۔ میری بیوی کے ہاتھ میں سونے کی چوڑیاں اور کنگن تھے جو میں نے خرید کر دیے تھے، لیکن میری ماں کا سارا زیور بک چکا تھا۔ میں آج بھی گھر سے دفتر اور دفتر سے گھر کا ہی چکر لگاتا ہوں، لیکن میرا باپ آج بھی اولاد کی ذمہ داریاں نبھا رہا ہے۔ میں نے آج بھی اپنی بیوی کے لیے سونے کی انگوٹھی لی، لیکن میرے ذہن میں میری ماں کا خیال کیوں نہ آیا جس نے میری شادی کے لیے اپنا زیور بیچ دیا تھا۔ مجھے بہت افسوس ہوا اور اپنے آپ پر کہ میں نے اپنے والدین سے زیادہ اپنی ذات کو ترجیح دی ہے۔ میرے والدین جنہوں نے مجھے سب کچھ دیا، مجھے پڑھانے لکھانے کے لیے اپنی خواہشات کو پس پش کر دیا، میں نے ان سے سب کچھ لے کر ان کو خالی کر دیا، لیکن کبھی بھی انہوں نے مجھ سے کوئی گلہ یا شکوہ نہیں کیا۔ میرے والدین کل بھی عظیم تھے اور آج بھی عظیم ہیں۔ میں کل بھی ناکام تھا، آج بھی ناکام ہوں۔ آج بھی میں یہ مانتا ہوں کہ 100% یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ دولت سے کہیں زیادہ بڑی دولت تربیت ہے۔ گھر میں اپنے بچوں کی تربیت کا ماحول پیدا کریں، انہیں اچھے اخلاق سکھائیں، نہ کہ دولت کمانے کے نئے نئے طریقے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔